اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 8۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈالے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالن توق، فہیا پھر وہ، الی الاذقانی ٹھوڑیوں تک، فہم سو وہ، مقمحون سر اونچا کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں توق، سو وہ ٹھوڑیوں تک، پھر ان کے سر الل رہے ہیں، یعنی سر اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پیچھے تذکرہ ہوا تھا پچھلی آیت میں کہ ان میں جو اکثریت ہے وہ ایمان نہیں لائے گی، وہ اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے، وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے۔ اب عمل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے۔ دیکھیں، جو سر کی موومنٹ ہے، جو کسی بھی انسان کا سر ہوتا ہے، اس کی جو حرکت ہے وہ گردن کے آزاد ہونے پر ہے۔ اگر اس کی گردن آزاد ہے تو اس کا سر جس طرف وہ چاہے گا موو کر سکے گا۔ اگر گردن میں اس کی گردن ٹھوڑیوں تک، وہ بھی ٹھوڑیوں تک، دیکھیں، یعنی پوری کی پوری گردن کو اگر بیچ میں سے کور کر دیا جائے، کوئی توق ڈال دیا جائے، ایسا پٹا ڈال دیا جائے جو اس کی ٹھوڑی کو نیچے نہ آنے دے۔ دیکھیں، جب ٹھوڑی نیچے نہیں آئے گی تو سر جھکے گا نہیں، اونچا ہی اونچا رہے گا۔ یعنی اللہ کی حکم کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے سر جھک جائے، سر تسلیم خم ہو جائے۔ سر کا خم ہونا، جب گردن میں توق پڑ جائے گا تو سر نیچے نہیں ہو سکے گا، سر جھک نہیں سکے گا، سر اوپر ہی اوپر اٹھا رہے گا۔ اب وہ توق کیا ہے؟ وہ توق وہ عادات ہیں، وہ رسمیں ہیں جن کی اور آبا، جو باپ دادا کی وہ تقلید ہے، وہ اندھی تقلید ہے، حب جاہ اور مال کا وہ چکر ہے جس میں وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ان چیزوں نے ان کے گلے، ان کی گردنوں کو سختی سے دبا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ان عادات میں، ان رسومات میں، اور اپنے آپ کے تفاخر میں، تکبر میں، اس تکبر کی اس نحوست میں، ان کے وہ ایسے کردار میں، ان عادات میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جھکاتے بھی نہیں ہیں، ان کے سر بھی نہیں جھکتے، وہ ان میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، کسی کو مصروف کر دیا جائے کسی حقیر کام میں تو وہ کبھی اعلیٰ کام میں نہیں آئے گا، وہ حقیر کام کو بڑا اہم سمجھنے لگ جائے گا، اس کبھی کام کو بڑا اعزاز والا سمجھنے لگ جائے گا، پھر وہ اللہ کی بندگی کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ یہ جب گردن میں توق پڑ جائے گا، یہ عادات، یہ اطوار اس کو لگ جائیں گی تو مرتے دم تک وہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گی، تو وہ اللہ کے احکامات کو پھر تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ان کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت کیوں ہدایت سے محروم رہے گی، کیوں اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات سے دور رہے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ جن چیزوں میں ہم مبتلا ہیں۔ دیکھیں، آج ہمارے اوپر جو ہماری عادات ہیں وہ غالب آ گئی ہیں، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج جس کی ایڈکشن ہو چکی، اس سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے، وہ مسلسل ہمارے گلے دبائے ہوئے ہیں، ہمیں دبوچے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہماری مرضی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ان رسومات کی، ان عادات کی، جن کے پیچھے ہم
لگے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے نسلیں برباد ہو گئیں، وہ لعنت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، وہ یہ طوق ہیں، وہ جو گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن عادات اور اطوار کو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، وہ ہماری گردنیں دبائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس ایمان کی وہ چاشنی، وہ لذت ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، ہم پوری طرح سرنڈر نہیں کر رہے، ہم اللہ کے آگے جھک نہیں رہے، سر تسلیم خم نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ طوق ہیں جو ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کافروں کے لیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نا ایمان لا سکے۔ ہمیں اپنے ایمان کے لیول کا احساس ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو ہے جس نے ہمارا گلا دبا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طوق میں پڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ۔ تو خدا را اس طوق کو اپنے گلوں سے اتار کے پھینکیں۔ جن چیزوں کا ہم شکار ہوئے ہیں وہی تو طوق ہے، وہ طوق جو گلوں تک، ٹھوڑیوں تک ہے۔ اور ہم کیا کر سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں ہی نہیں۔ یعنی وہ اوپر ہی اوپر اٹھے ہوئے ہیں، یعنی اور ہی اور حب جاہ، حب مال کی وہ جو ہے وہ تمنا کبھی آپ کے سر کو جھکانے نہیں دے گی اللہ کے حضور۔ دیکھیں نا، فرصت نہیں ہے جی، ہمیں سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، اس کی بندگی کی فرصت نہیں ہے، اتنی مصروفیات ہیں جی، اتنے کام ہیں، اور یہ کام حقیقت میں ہمارا طوق ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ڈال دیے۔ اب جب وہ کہتے ہیں نا اب تم اللہ کی طرف نہیں آتے، پھر رہو ان میں، پھر ان لعنتوں میں پڑے رہو، یہ لو، یہ اور لو، یہ اور لو۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی اور تھوڑے ہیں، یہ طوق ابھی تھوڑے ہیں، اور پڑھنے چاہیے، ہے نا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وہ رغبت کے لیے فراغت نصیب نہیں ہو رہی۔ ہم نے اتنے بکھیڑے پال رہے، اتنے جھنجھٹ پال رہے جو ہماری گردنوں تک آ چکے، ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے، اور ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑے ہیں، ابھی یہ مال، یہ حب دنیا، یہ جو ہے نا عہدوں کی، یہ اپنی اپنی تفاخر کی، میں کی جو ہے نا پوجا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی، ہوگی بھی نہیں، کیونکہ ہم اس کی اور تمنا میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے سر جھکنے کے بجائے اور تمنا کیے ہوئے ہیں، اور اٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیے جس کا اللہ ہم سے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایمان کی طرف کیوں نہیں آ رہے، اس کی وجہ ہے، اور وجہ بھی بتا دی گئی۔ ابھی بھی ہم نہ سمجھیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ وجعلنا، اور ہم نے کر دی، من بین ایدیہم، ان کے آگے، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، سدن، ایک دیوار، فاغشیناہم، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فہم، پس وہ، لا یبصرون، دیکھتے نہیں۔ اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار، پھر اوپر سے ڈھانک دیا، سو ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ انسان کے دو چیزیں اس سے واسطہ رہتا ہے محال میں رہتے ہوئے۔ ایک تو اس کا ماضی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ماضی میں کیا ہوا، میں نے اس ماضی سے کیا سیکھنا ہے، کیا سبق سیکھنا ہے اس ماضی سے۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو اس کے ساتھ پیش نظر رہنی چاہیے، رہتی ہے، وہ ہے اس کا مستقبل، آگے کیا ہونا ہے اس کے ساتھ۔ اب اگر ایسا ہو کہ اس کا پیچھے سے رابطہ، تعلق نہ رہے، اس اپنے ماضی سے واسطہ نہ رہے، اسے عبرت حاصل نہ کرے، اور نہ اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ان کی فکر نہ کرے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے، یا جو آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو اس کو مینیج نہیں کرتے، اس کا انتظام نہیں کرتے، تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے حال میں ایسے مست لوگ ہیں کہ یہ اپنے ماضی کی طرف بھی نظر نہیں دوڑاتے کہ کیا ہے ماضی، کہ کس طرح بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کے دعویٰ کرنے والے تھے، وہ کیسے نیست و نابود ہوئے۔ تو یا میرے اپنے ساتھ کیا ہوا ماضی میں، میرے ساتھ دیکھیے کیسے شب و روز کا ایک سلسلہ چلتا رہا،
وہ کہاں سے کہاں دیکھیں مختلف ادوار سے وہ گزرتا رہا، تو ان میں اس نے کیا سیکھا، اور اسی طرح مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب حقیقت میں جو مستقبل ہے وہ آخرت ہے۔ جو انسان اس چند دن کی زندگی میں جو لگا ہوا ہے، یہ کچھ زندگی نہیں ہے، اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے متعلق وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں، ماضی پیچھے یعنی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ دیکھیں دیوار کسی چیز کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، اگر بعض دفعہ رکاوٹ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس رکاوٹ کو ٹھیک کرنے کی یا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر رکاوٹ ایسی ہو کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، یعنی وہ رکاوٹ آپ کو نظر ہی نہ آئے اور حقیقت میں رکاوٹ موجود ہو، تو وہ رکاوٹ تو بہت خطرناک ہو جائے گی کہ آپ جس کے رکاوٹ ہونے کا آپ کو آئیڈیا ہی نہ رہو، پتہ ہی نہ ہو، تو اس طرح وہ پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھتے، نہ آگے والی زندگی کے متعلق ان کی فکر ہے۔ وہ بھی آگے دیوار کھڑی کر دی گئی اور اس دیوار کو ڈھانپ دیا گیا کہ اس کے بعد پیچھے آگے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ بصارت جو حقیقت میں جس کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ حقیقت میں ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی کم و بیش انہی دیواروں کی زد میں ہیں کسی نہ کسی طرح، نہ ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور نہ ہمیں اپنے حقیقی مستقبل کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دیواروں سے محفوظ فرمائے، ہمارے آگے ہمارے جو پیچھے کوئی ایسی دیوار حائل نہ ہو جائے جو ہمیں سبق سیکھنے میں یا آگے کے طرف سوچنے میں، سمجھنے میں، اس کی تیاری میں، ہمارے اس عمل میں کسی طرح حائل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دیواروں سے محفوظ رکھے۔